میں اختر شاہجہانپوری آپ سے مخاطب ہوں۔ میری شاعری کی ابتدا 1957 سے ہوئی۔ 1957 میں میں نے پہلا مشاعرہ پڑھا اور 1959 سے میرا کلام مختلف رسائل میں چھپتا رہا۔ ہندوستان کے درجنوں رسالوں میں برسوں سے کلام شائع ہو رہا ہے اور دوسرے ممالک امریکہ، انگلینڈ، جرمنی، اسپین، وہاں سے بھی جو رسالے نکلتے تھے ان میں ہمارا کلام برابر شائع ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے۔ اور میری کتابیں جو منظر عام پر آ چکی ہیں اس میں شعری مجموعے برگ نو، دستک، صاحبان اور تکمیل ہیں، اور ایک مجموعہ تشکیل کے نام سے اسی سال دسمبر تک، آخر تک انشاءاللہ آ جائے گا۔ اور کچھ تنقیدی مضامین کی کتابیں، ترسیل، ادراک فن، تفہیم، تلاش و تعمیر، اور 2 کتابیں ایسی ہیں جو خطوط پر منحصر ہیں، وہ دنیا بھر کے لوگوں کے اس میں خطوط ہیں، بزم چراغاں اور مہرباں کیسے کیسے۔ تو بزم چراغاں کو ہم نے اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ خط کی اصل کے ساتھ کمپوز کیا ہوا بھی ہے تاکہ اس کی جو اتھینٹٹی ہے وہ قائم رہے، وہ تاکہ لوگ سمجھے کہ جس طرح سے یہ لکھا گیا ہے وہی خط میں ہے۔ تو اس طرح سے یہ 12 کتابیں آ چکی ہیں، اور غزلوں کی اشاعت کا تو ایک طرح سے یہ کہوں کہ بے گنتی رسائل میں شائع ہوا ہوں تو غلط نہ ہوگا۔ اور ہندوستان کے جتنے بھی بڑے بڑے رسالے ہیں وہ سب چھاپ چکے ہیں۔ پاکستان کے 2 درجن سے زیادہ رسائل میں چھپے ہیں۔ تو بہرحال، اور مشاعرے پڑھنا میرا کوئی خاص شوق تو نہیں رہا ہے، لیکن سعودی عرب میں جو سالانہ مشاعرہ ہوتا ہے اس میں بھی شریک ہو چکا ہوں، اور یہاں کچھ اہم مشاعرے ہیں اس میں شریک ہوا، لیکن اصل کام میرا مشاعرہ پڑھنا نہیں ہے بلکہ رسائل میں شائع ہونا اور اپنی کتابیں منظر عام پر لانا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اپنا کلام پیش کروں۔ غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں۔ چھپا کر سادہ لفظوں میں غضب کی تلخیاں رکھ دیں، چھپا کر سادہ لفظوں میں غضب کی تلخیاں رکھ دیں، غزل میں ہم نے اپنے عہد کی محرومیاں رکھی، غزل میں ہم نے اپنے عہد کی محرومیاں رکھ دیں۔ اور شعر سماعت فرمائیں۔ تیری آواز نے بڑھتے ہوئے میرے قدم روکے، تیری آواز نے بڑھتے ہوئے میرے قدم روکے، اور میری منزل قریب آئی تو تو نے بیڑیاں رکھ دیں، تیری آواز نے بڑھتے ہوئے میرے قدم روکے، میری منزل قریب آئی تو تو نے بیڑیاں رکھ دیں۔ غبار مصلحت سے اٹھ چکے ہیں آج سب چہرے، سماعت فرمائیں۔ غبار مصلحت سے اٹھ چکے ہیں آج سب چہرے، مزاجوں سے کھرچ کر وقت نے ہمدردیاں رکھ دیں، مزاجوں سے کھرچ کر وقت نے ہمدردیاں رکھنی۔ اور یہ شعر خاص طور سے، یہ کس نے آج چپکے سے بانداز رفیقانہ، یہ کس نے آج چپکے سے بانداز رفیقانہ، میری جلتی ہوئی آنکھوں پہ اپنی انگلیاں رکھ دیں،
میری جلتی ہوئی آنکھوں پہ اپنی انگلیاں رکھ دیں. سماعت فرمائیں کہ تبسم ہے فصیلے لب پہ گویا دھوپ پھیلی ہے. تبسم ہے فصیلے لب پہ گویا دھوپ پھیلی ہے. مٹا کر جس نے میرے ذہن سے تاریکیاں رکھ دیں. مٹا کر جس نے میرے ذہن سے تاریکیاں رکھ دیں. اور پھر دیکھیں کہ مجھے اندھے یقین کا آج خمیازہ بھگتنا ہے. مجھے اندھے یقین کا آج خمیازہ بھگتنا ہے. شعور و فہم کی جس نے اڑا کر دھجیاں رکھ دیں. شعور و فہم کی جس نے اڑا کر دھجیاں رکھ دیں. اسے دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو حرف تسلی بوجھ بن جائے. مقطع سماعت فرمائیں. کہیں ایسا نہ ہو حرف تسلی بوجھ بن جائے. کسی کے سامنے اختر یہ کیوں مجبوریاں رکھ دیں. کسی کے سامنے اختر یہ کیوں مجبوریاں رکھ دیں. اور دوسری غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں کہ میں آنگن میں پیڑ لگانے والا تھا. سماعت فرمائیں. میں آنگن میں پیڑ لگانے والا تھا. ہر کوئی دیوار اٹھانے والا تھا. ہر کوئی دیوار اٹھانے والا تھا. اور اس کی ہی باتیں سننے میں رات گئی. اس کی ہی باتیں سننے میں رات گئی. میں بھی تو دکھ درد سنانے والا تھا. میں بھی تو دکھ درد سنانے والا تھا. سماعت فرمائیں. وہ تو چاند اور سورج لے کر آیا ہے. وہ تو چاند اور سورج لے کر آیا ہے. اور میں تو درد کی فصل اگانے والا تھا. وہ تو چاند اور سورج لے کر آیا ہے. میں اشکوں کے دیپ جلانے والا تھا. اور خوشیوں کی بارش نے پانی پھیر دیا. خوشیوں کی بارش نے پانی پھیر دیا. میں تو درد کی فصل اگانے والا تھا. اور ایک ایک کر کے دریا میں سب کود گئے. ایک ایک کر کے دریا میں سب کود گئے. جب میں کشتی پار لگانے والا تھا. جب میں کشتی پار لگانے والا تھا. مقطع سماعت فرما لیں. ایک مدت کے بعد ملا وہ جب اختر. ایک مدت کے بعد ملا وہ جب اختر. اس کا ہر انداز زمانے والا تھا. اس کا ہر انداز زمانے والا تھا. اور دوسرا غزل کا اس میں نکال لکھنا. غزل کا مطلب سماعت فرمائیں. کہ میں بہت ہی سادہ سی غزل ہے کہ میں ابھی مسکرانا نہیں چاہتا. میں ابھی مسکرانا نہیں چاہتا. لذت غم بھلانا نہیں چاہتا. شعر سماعت فرمائیں کہ میں ابھی مسکرانا نہیں چاہتا. لذت غم بھلانا نہیں چاہتا. اور فصل رنگوں کی شاداب ہے آج کل. فصل رنگوں کی شاداب ہے آج کل. زخم کوئی چھپانا نہیں چاہتا. فصل رنگوں کی شاداب ہے آج کل. زخم کوئی چھپانا نہیں چاہتا. شعر سماعت فرما لیں کہ حاصل بندگی پر ہے سب کی نظر. حاصل بندگی پر ہے سب کی نظر. سر بھی کوئی جھکانا نہیں چاہتا. حاصل بندگی پر ہے سب کی نظر. سر بھی کوئی جھکانا نہیں چاہتا. اور منزل شوق منزل رسی ہی دلوں میں نہیں. شوق منزل رسی ہی دلوں میں نہیں. میں کسی کو گرانا نہیں چاہتا. میں کسی کو گرانا نہیں چاہتا. اور جس کو دیکھو وہ خوشیوں کا طالب ہے بس. جس کو دیکھو وہ خوشیوں کا طالب ہے بس. اور غم کی گٹھری اٹھانا نہیں چاہتا. جس کو دیکھو وہ خوشیوں کا طالب ہے بس. غم کی گٹھری اٹھانا نہیں چاہتا. اور یہ شعر خاص طور سے
کہ عکس ہی عکس آنکھوں میں بھر جائیں گے، عکس ہی عکس آنکھوں میں بھر جائیں گے، شاخ صندل جلانا نہیں چاہتا، عکس ہی عکس آنکھوں میں بھر جائیں گے، شاخ صندل جلانا نہیں چاہتا، اور نیند بھی جس پہ قربان اختر ہوئی، نیند بھی جس پہ قربان اختر ہوئی، اب وہ خوابوں میں آنا نہیں چاہتا، نیند بھی جس پہ قربان اختر ہوئی، اب وہ خوابوں میں آنا نہیں چاہتا۔ اور ایک غزل دیکھیں کہ ایک غزل پر خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں، میری پسندیدہ غزل ہے۔ چھپا کر سادہ لفظوں میں غضب کی تلخیاں رکھ دیں، چھپا کر سادہ لفظوں میں غضب کی تلخیاں رکھ دیں، غزل میں ہم نے اپنے عہد کی محرومیاں رکھ دیں، غزل میں ہم نے اپنے عہد کی محرومیاں رکھ دیں۔ اور شعر سماعت فرمائیں، تیری آواز نے بڑھتے ہوئے میرے قدم روکے، تیری آواز نے بڑھتے ہوئے میرے قدم روکے، میری منزل قریب آئی تو تو نے بیڑیاں رکھ دیں، تیری آواز نے بڑھتے ہوئے میرے قدم روکے، میری منزل قریب آئی تو تو نے بیڑیاں رکھ دیں۔ اور یہ شعر پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں خصوصی طور پر، غبارے مصلحت سے اٹھ چکے ہیں آج سب چہرے، غبارے مصلحت سے اٹھ چکے ہیں آج سب چہرے، اور مزاجوں سے کھرچ کر وقت نے ہمدردیاں رکھ دیں، مزاجوں سے کھرچ کر وقت نے ہمدردیاں رکھ دیں، اور یہ کس نے آج چپکے سے بانداز رفیقانہ، یہ دیکھیں غزل کا خاص شعر ہے، یہ کس نے آج چپکے سے بانداز رفیقانہ میری جلتی ہوئی آنکھوں پہ اپنی انگلیاں رکھ دیں، یہ کس نے آج چپکے سے بانداز رفیقانہ میری جلتی ہوئی آنکھوں پہ اپنی انگلیاں رکھ دیں، اور تبسم ہے فصیلے لب پہ گویا دھوپ پھیلی ہے، سماعت فرمائیں، تبسم ہے فصیلے لب پہ گویا دھوپ پھیلی ہے، مٹا کر جس نے میرے ذہن سے تاریکیاں رکھ دیں، مٹا کر جس نے میرے ذہن سے تاریکیاں رکھ دیں، اور مجھے اندھے یقین کا آج خمیازہ بھگتنا ہے، مجھے اندھے یقین کا آج خمیازہ بھگتنا ہے، شعور و فہم کی جس نے اڑا کر دھجیاں رکھ دیں، شعور و فہم کی جس نے اڑا کر دھجیاں رکھ دیں۔ مقطع سماعت فرما لیں، کہیں ایسا نہ ہو حرف تسلی بوجھ بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو حرف تسلی بوجھ بن جائے، اور کسی کے سامنے اختر یہ کیوں مجبوریاں رکھ دیں، کسی کے سامنے اختر یہ کیوں مجبوریاں رکھ دیں۔ اور دیکھیں ایک شعر سماعت فرما لیں غزل کا، اس میں حالات کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، بہت آسان سا شعر ہے کہ میں آنگن میں پیڑ لگانے والا تھا، میں آنگن میں پیڑ لگانے والا تھا، اور ہر کوئی دیوار اٹھانے والا تھا، ہر کوئی دیوار اٹھانے والا تھا۔ اور یہ غزل کا خاص شعر ہے کہ اس کی ہی باتیں سننے میں رات گئی، اس کی ہی باتیں سننے میں رات گئی، میں بھی تو دکھ درد سنانے والا تھا، میں بھی تو دکھ درد سنانے والا تھا، وہ تو چاند اور سورج لے کر آیا ہے، وہ تو چاند اور سورج لے کر آیا ہے، میں اشکوں کے دیپ جلانے والا تھا، وہ تو چاند اور سورج لے کر آیا ہے، میں اشکوں کے دیپ جلانے والا تھا۔ اور یہ دیکھیں ان دونوں مصرعوں میں کتنا معنوی تضاد ہے، سماعت فرمائیں، خوشیوں کی بارش نے پانی پھیر دیا،
خوشیوں کی بارش نے پانی پھیر دیا، میں تو درد کی فصل اگانے والا تھا۔ خوشیوں کی بارش نے پانی پھیر دیا، میں تو درد کی فصل اگانے والا تھا۔ اور دیکھیں کہ جب قیادت پر اگر بھروسہ نہ رہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ شعر دیکھیں، ایک ایک کر کے دریا میں سب کود گئے، ایک ایک کر کے دریا میں سب کود گئے، جب میں کشتی پار لگانے والا تھا، جب میں کشتی پار لگانے والا تھا۔ اور سماعت فرمانے مقطع، ایک مدت کے بعد ملا وہ جب اختر، ایک مدت کے بعد ملا وہ جب اختر، اس کا ہر انداز زمانے والا تھا۔ ایک مدت کے بعد ملا وہ جب اختر، اس کا ہر انداز زمانے والا تھا۔ دیکھیے، اور ایک غزل پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، بہت ہی چھوٹی بحر میں سادہ سی، کہ میں اگر تم سے خفا ہو جاؤں، میں اگر تم سے خفا ہو جاؤں، برگ بردوش ہوا ہو جاؤں، برگ بردوش ہوا ہو جاؤں، لوگ جب چاہیں گے سن لیں گے مجھے، لوگ جب چاہیں گے سن لیں گے مجھے، ایک گنبد کی صدا ہو جاؤں، لوگ جب چاہیں گے سن لیں گے مجھے، ایک گنبد کی صدا ہو جاؤں، انگلیاں پھر نہ اٹھیں گی مجھ پر، انگلیاں پھر نہ اٹھیں گی مجھ پر، کسی مفلس کی قبا ہو جاؤں، انگلیاں پھر نہ اٹھیں گی مجھ پر، کسی مفلس کی قبا ہو جاؤں۔ اور شعر سماعت فرمانے، جن چراغوں میں لہو جلتا ہے، ان چراغوں کی ضیا ہو جاؤں۔ اور سماعت فرمائے کہ اپنی پوشاک بدل کر میں بھی، اپنی پوشاک بدل کر میں بھی پیڑ کی طرح ہرا ہو جاؤں، اپنی پوشاک بدل کر میں بھی پیڑ کی طرح ہرا ہو جاؤں۔ اے زمانے تجھے حاصل کر لوں، اے زمانے تجھے حاصل کر لوں، پے کرے جرم و خطا ہو جاؤں، اے زمانے تجھے حاصل کر لوں، پے کرے جرم و خطا ہو جاؤں۔ اور پر نکل آئے نہ جب تک اختر، پر نکل آئے نہ جب تک اختر، کیا کروں گا جو رہا ہو جاؤں، پر نکل آئے نہ جب تک اختر، کیا کروں گا جو رہا ہو جاؤں۔ اور دیکھیں غزل سماعت فرما لیں آخری، اب اس میں کچھ ایک خاص ایک انداز ہے کہ کہاں سے لائیں گے آنسو اداکاری کے موسم میں، کہاں سے لائیں گے آنسو عزاداری کے موسم میں، اور بہت کچھ رو چکے ہم تو اداکاری کے موسم میں، کہاں سے لائیں گے آنسو عزاداری کے موسم میں، بہت کچھ رو چکے ہم تو اداکاری کے موسم میں۔ اور طلوع مہر سے ٹوٹے گی ان کی نیند ناممکن، طلوع مہر سے ٹوٹے گی ان کی نیند ناممکن، جو خوابیدہ رہا کرتے ہیں بیداری کے موسم میں، طلوع مہر سے ٹوٹے گی ان کی نیند ناممکن، جو خوابیدہ رہا کرتے ہیں بیداری کے موسم میں۔ اور اس شعر پر خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں، تمہارے خط کبھی پڑھنا کبھی ترتیب سے رکھنا، تمہارے خط کبھی پڑھنا کبھی ترتیب سے رکھنا، عجب مصروفیت رہتی ہے بیکاری کے موسم میں، عجب مصروفیت رہتی ہے بیکاری کے موسم میں۔ شعر سماعت فرمانے کہ اتر جاؤں گا میں بھی زینۂ ہستی پہ، اتر جاؤں گا میں بھی زینۂ ہستی سے یوں ایک دن،
उतर जाऊंगा मैं भी ज़ीनाए हस्ती से यूं एक दिन कि जैसे रंगे रुख उतरे है नादारी के मौसम में, कि जैसे रंगे रुख उतरे है नादारी के मौसम में। और शेर समाप्त फरमा रहे हैं कि सरे मरगे तमन्ना, खुशी तौर पर समाप्त फरमा, सरे मरगे तमन्ना मर हमें दीदार रख जाएं, मर हमें दीदार रख जाएं, और ना आए सामने मेरे निगहदारी के मौसम में, ना आए सामने मेरे निगहदारी के मौसम में। और शेर खास तौर से पेश है, बजुज मेरे ज़माने की क़बा रंगीन कर डाली, बजुज मेरे ज़माने की क़बा रंगीन कर डाली, और ये क्या तफरीक रखी उसने गुलकारी के मौसम में, बजुज मेरे ज़माने की क़बा रंगीन कर डाली, ये क्या तफरीक रखी उसने गुलकारी के मौसम में। और मक्ते पर खास तवज्जो कि तरस खाते हैं क्यों अहबाब मेरे हाल पर अख्तर, तरस खाते हैं क्यों अहबाब मेरे हाल पर अख्तर, बहुत बेचैनियाँ बढ़ती हैं गमखारी के मौसम में, तरस खाते हैं क्यों अहबाब मेरे हाल पर अख्तर, बहुत बेचैनियाँ बढ़ती हैं गमखारी के मौसम में, बहुत बेचैनियाँ बढ़ती हैं गमखारी के मौसम में। अब देख, एक बहुत छोटी सी बहर में एक बहुत हल्की फुल्की गज़ल है, तमाम फरमा, परों पर आशियाँ रखा हुआ है, परों पर आशियाँ रखा हुआ है, मुरादों का जहां रखा हुआ है, परों पर आशियाँ रखा हुआ है, मुरादों का जहां रखा हुआ है, मुझे वो छोड़ कर जाएगा कैसे, मुझे वो छोड़ कर जाएगा कैसे, खुदा को दरमियाँ रखा हुआ है, मुझे वो छोड़ कर जाएगा कैसे, खुदा को दरमियाँ रखा हुआ है। किनारे तक पहुँचना चाहते हो, किनारे तक पहुँचना चाहते हो, शिकस्ता बादबां रखा हुआ है, किनारे तक पहुँचना चाहते हो, शिकस्ता बादबां रखा हुआ है। तो शेर देखें कि जहाँ पर धूप का है शामियाना, धूप का भी है शामियाना, जहाँ पर धूप का है शामियाना, वहीं पर साहिबां रखा हुआ है, वहीं पर साहिबां रखा हुआ है। और ज़मीज़ादों को मैं कैसे बता दूं, ज़मीज़ादों को मैं कैसे बता दूं, कहाँ पर आसमां रखा हुआ है, कहाँ पर आसमां रखा हुआ है। आया वो राज़े सरबस्ता भी कर दे, आया वो राज़े सरबस्ता भी कर दे, अज़ल से जो निहा रखा हुआ है। समाज फरमाई शेर को ख़ास तौर से कि आया वो राज़े सरबस्ता भी कर दे, अज़ल से जो निहा रखा हुआ है। और मक्ते में तो ख़ास तवज्जो चाहता हूँ कि किसी को देख कर अख्तर ये सोचा, किसी को देख कर अख्तर ये सोचा, ये दिल अब रायगां रखा हुआ है, किसी को देख कर अख्तर ये सोचा, ये दिल अब रायगां रखा हुआ है। और देखिए कि गज़ल का मतलब देख लें कि दुनिया लिए हुए, दुनिया लिए हुए कभी उक़बा लिए हुए, दुनिया लिए हुए कभी उक़बा लिए हुए, और महवे सफ़र हूँ साथ में क्या क्या लिए हुए, दुनिया लिए हुए कभी उक़बा लिए हुए, महवे सफ़र हूँ साथ में क्या क्या लिए हुए। और इस शेर में जो एक गहराई है उसको महसूस करेंगे आप। अंदर की तीरगी से हुए ऐसे बदहवास, अंदर की तीरगी से हुए ऐसे बदहवास,
نکلے ہیں گھر سے دن میں اجالا لیے ہوئے، اندر کی تیرگی سے ہوئے ایسے بدحواس، نکلے ہیں گھر سے دن میں اجالا لیے ہوئے۔ اور جب یہ سنا کہ اس نے مسیحائی چھوڑ دی، جب یہ سنا کہ اس نے مسیحائی چھوڑ دی، اور لوٹ آئے ہم بھی زخم تمنا لیے ہوئے، جب یہ سنا کہ اس نے مسیحائی چھوڑ دی، لوٹ آئے ہم بھی زخم تمنا لیے ہوئے۔ اور جس آئینے میں عکس ابھرتا نہ تھا کوئی، جس آئینے میں عکس ابھرتا نہ تھا کوئی، خوش خوش سا وہ لگا میرا چہرہ لیے ہوئے۔ سماعت فرمائیں پھر مکرر اس شعر کو۔ جس آئینے میں عکس ابھرتا نہ تھا کوئی، خوش خوش سا وہ لگا میرا چہرہ لیے ہوئے۔ اور فرصت کسے کہ کوئی نظر بھر کے دیکھ لے، فرصت کسے کہ کوئی نظر بھر کے دیکھ لے، فرصت کسے کہ کوئی نظر بھر کے دیکھ لے، پھرتے ہیں لوگ اپنا جنازہ لیے ہوئے۔ فرصت کسے کہ کوئی نظر بھر کے دیکھ لے، پھرتے ہیں لوگ اپنا جنازہ لیے ہوئے۔ اور سورج نے اپنی دھوپ کو خاموش کر دیا، سورج نے اپنی دھوپ کو خاموش کر دیا، بادل بھی ہم سفر ہوا سایہ لیے ہوئے، بادل بھی ہم سفر ہوا سایہ لیے ہوئے۔ اور بینائی ہو تو دیکھ لو یوسف کے عشق میں، بینائی ہو تو دیکھ لو یوسف کے عشق میں، پھرتی ہے دل میں درد زلیخا لیے ہوئے، پھرتی ہے دل میں درد زلیخا لیے ہوئے۔ اور جب مقطع خاص طور پہ ہے، جب تشنا لب تھا میں تو کہاں تھے میرے رفیق، جب تشنا لب تھا میں تو کہاں تھے میرے رفیق، اختر اب آ رہے ہیں جو دریا لیے ہوئے، جب تشنا لب تھا میں تو کہاں تھے میرے رفیق، اختر اب آ رہے ہیں وہ دریا لیے ہوئے، اختر اب آ رہے ہیں وہ دریا لیے ہوئے۔ بہرحال اب یہ غزل دیکھیں، اور کہ بہت ہماری شاعری میں یہ خاص طور سے یہ بات ہے کہ اس میں لفظ زیادہ گہرے اب وہ نہیں ہوتے، معنویت میں تو گہرائی ہوگی لیکن اور خیالات میں نیاپن بھی ہوگا، لیکن گنجلک نہیں ہوتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے لفظ لا کے رکھ دیں۔ دیکھیے کہ سماعت فرمائیں، زخم کو پھول کے آنسو کو سمندر لکھنا، زخم کو پھول کے آنسو کو سمندر لکھنا، جو بھی لکھنا ہو تمہیں سوچ سمجھ کر لکھنا، جو بھی لکھنا ہو تمہیں سوچ سمجھ کر لکھنا، موسم گل کو اگر آگ کا منظر لکھنا، موسم گل کو اگر آگ کا منظر لکھنا، اہل بینش کی نگاہوں سے ہٹا کر لکھنا، موسم گل کو اگر آگ کا منظر لکھنا، اہل بینش کی نگاہوں سے ہٹا کر لکھنا۔ اور وہ بھی کیا دور تھا جو چاہتے لکھ دیتے تھے، وہ بھی کیا دور تھا جو چاہتے لکھ دیتے تھے، اب ستمگر کو بھی مشکل ہے ستمگر لکھنا، وہ بھی کیا دور تھا جو چاہتے لکھ دیتے تھے، اب ستمگر کو بھی مشکل ہے ستمگر لکھنا۔ شعر دیکھیں کہ ہو جو دیوار و در و بام پہ سبزہ پھر بھی، ہو جو دیوار و در و بام پہ سبزہ پھر بھی، دشت اس کو نہ کبھی لکھنا اسے گھر لکھنا، ہو جو دیوار و در و بام پہ سبزہ پھر بھی، دشت اس کو نہ کبھی لکھنا اسے گھر لکھنا۔ اور رہ ربی کے جسے آداب نہیں آ پائے،
رہ ربی کے جسے آداب نہیں آ پائے، مضحکہ اس کا اڑانا ہو تو رہبر لکھنا، مضحکہ اس کا اڑانا ہو تو رہبر لکھنا، اور بات لکھنا ہو جو رشتوں کو ملانے والی، بات لکھنا ہو جو رشتوں کو ملانے والی، اپنے آنگن کی بھی دیوار گرا کر لکھنا۔ اس شعر پر خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ بات لکھنا ہو جو رشتوں کو ملانے والی، اپنے آنگن کی بھی دیوار گرا کر لکھنا، اور تم تو اخلاق و مربت کے ہو پیکر اختر، تم تو اخلاق و مربت کے ہو پیکر اختر، تم کو لازم ہے کہ کمتر کو بھی برتر لکھنا، تم کو لازم ہے کہ کمتر کو بھی برتر لکھنا۔ اور دیکھیں مطلب غزل کا، اب کے برس جو ہاتھ لگا لے گئی ہوا، اب کے برس جو ہاتھ لگی لے گئی ہوا، اور بستی کے ہر بشر سے وفا لے گئی ہوا۔ سماعت فرمائیں۔ اب کے برس جو ہاتھ لگا لے گئی ہوا، اور بستی کے ہر بشر سے وفا لے گئی ہوا، اور مجھ کچ کلاہ وقت کی محرومیاں تو دیکھ، مجھ کچ کلاہ وقت کی محرومیاں تو دیکھ، دستار لٹ چکی تھی قبا لے گئی ہوا، دستار لٹ چکی تھی قبا لے گئی ہوا، اور جتنے بھی سبز باغ تھے دھندلا کے رہ گئے، جتنے بھی سبز باغ تھے دھندلا کے رہ گئے، آنکھوں سے سارے خواب چرا لے گئی ہوا، آنکھوں سے سارے خواب چرا لے گئی ہوا، اور مجھ خانماں خراب کا اب آشیاں کہاں، مجھ خانماں خراب کا اب آشیاں کہاں، ایک ایک مشت خاک اڑا لے گئی ہوا، ایک ایک مشت خاک اڑا لے گئی ہوا، اور پروانے جان دے کے بھی قربت نہ پا سکے، پروانے جان دے کے بھی قربت نہ پا سکے، لاشیں بھی ان کی آ کے اٹھا لے گئی ہوا، پروانے جان دے کے بھی قربت نہ پا سکے، لاشیں بھی ان کی آ کے اٹھا لے گئی ہوا، اور مٹی کے ہم نے کل جو کھلونے بنائے تھے، مٹی کے ہم نے کل جو کھلونے بنائے تھے، پانی کو ساتھ لا کے بہا لے گئی ہوا، پانی کو ساتھ لا کے بہا لے گئی ہوا، اختر کبھی نہ جس کا پتہ خط میں لکھ سکے، اختر کبھی نہ جس کا پتہ خط میں لکھ سکے، اس کے بھی گھر کا آج پتہ لے گئی ہوا، اس کے بھی گھر کا آج پتہ لے گئی ہوا، اس کے بھی گھر کا آج پتہ لے گئی ہوا۔ اور سماعت فرمائیں غزل کا مطلب، آ گیا اس کو محبت کو سنبھالے رکھنا، آ گیا اس کو محبت کو سنبھالے رکھنا، سامنے اب میری غزلوں کے رسالے رکھنا، سامنے اب میری غزلوں کے رسالے رکھنا، اپنے آنگن کے اندھیروں کی نہ تم فکر کرو، اپنے آنگن کے اندھیروں کی نہ تم فکر کرو، بے بصر لوگوں کی راہوں میں اجالے رکھنا، اپنے آنگن کے اندھیروں کی نہ تم فکر کرو، بے بصر لوگوں کی راہوں میں اجالے رکھنا، اور اشک غم تم کبھی پلکوں پہ نہ آنے دینا، اشک غم تم کبھی پلکوں پہ نہ آنے دینا، خود کو تم شدت طوفان میں سنبھالے رکھنا، خود کو تم شدت طوفان میں سنبھالے رکھنا، اور دشت وحشت سے کوئی پوچھے کہ لائے کیا ہو، دشت وحشت سے کوئی پوچھے کہ لائے کیا ہو، روبرو اس کے نہ تم پاؤں کے چھالے رکھنا، دشت وحشت سے کوئی پوچھے کہ لائے کیا ہو، روبرو اس کے نہ تم پاؤں کے چھالے رکھنا۔ شعر دیکھیں کہ جبکہ ارزاں ہے میرے دل کا لہو پھر بھی تم،
جب کہ ارزاں ہے میرے دل کا لہو، پھر بھی تم اپنے ہاتھوں کے لیے مجھ سے ہنا لے رکھنا، اپنے ہاتھوں کے لیے مجھ سے ہنا لے رکھنا، اور جیت کر جنگ میں آ جاؤں گا واپس، لیکن جیت کر جنگ میں آ جاؤں گا واپس، لیکن خیر مقدم کے لیے باہوں کے حالے رکھنا، خیر مقدم کے لیے باہوں کے حالے رکھنا، اور جذبہ عشق تمہارا بھی ہے صادق اختر، جذبہ عشق تمہارا بھی ہے صادق اختر، اس کی تائید میں ماضی کے حوالے رکھنا، اس کی تائید میں ماضی کے حوالے رکھنا۔ اور ایک غزل اور پیش کرنا چاہوں گا، سماعت فرما لیں کہ دشمن ہوا رقیب ہوا بے وفا ہوا، دشمن ہوا رقیب ہوا بے وفا ہوا، ایک آدمی تھا وہ بھی مگر جانے کیا ہوا، ایک آدمی تھا وہ بھی مگر جانے کیا ہوا، مقتول کوئی بھی سہی قاتل ہم ہی تو ہیں، مقتول کوئی بھی سہی قاتل ہم ہی تو ہیں، ہر قتل اب تو لگتا ہے اپنا کیا ہوا، ہر قتل اب تو لگتا ہے اپنا کیا ہوا۔ اور شعر دیکھیں کہ کچھ دیر پاس بیٹھو کہ دکھ درد کہہ سکوں، کچھ دیر پاس بیٹھو کہ دکھ درد کہہ سکوں، آنکھوں میں سیل اشک ہے کب سے رکا ہوا، آنکھوں میں سیل اشک ہے کب سے رکا ہوا۔ اور ضربے، دیکھیے کتنی اس ترکیب پر غور کریں، ضربے نگاہ وقت سے دیوار در ہوئی، ضربے نگاہ وقت سے دیوار در ہوئی، اپنی انا کا پھر بھی ہوں قیدی بنا ہوا، اپنی انا کا پھر بھی ہوں قیدی بنا ہوا، اور برباد کر دیا ہے مجھے اس یقین نے، سماعت فرمائیں، برباد کر دیا ہے مجھے اس یقین نے، نکلے گا میرے گھر میں خزانہ گڑا ہوا، برباد کر دیا ہے مجھے اس یقین نے، نکلے گا میرے گھر میں خزانہ گڑا ہوا۔ اور سب دیکھنے لگے ہیں حقارت سے آج کل، سب دیکھنے لگے ہیں حقارت سے آج کل، چہرہ بھی میرا جیسے کوئی آئینہ ہوا، چہرہ بھی میرا جیسے کوئی آئینہ ہوا، اور یہ گردش زمانہ بھی اختر عجیب ہے، یہ گردش زمانہ بھی اختر عجیب ہے، تیری سحر کا رنگ بھی اب شام کا ہوا، یہ گردش زمانہ بھی اختر عجیب ہے، تیری سحر کا رنگ بھی اب شام کا ہوا۔ اور دیکھیں ایک اور غزل کا مطلب سماعت فرما لیں کہ بہت ہلکے پھلکے الفاظ، چھوٹی بحر، لیکن بات کہنے کی کوشش کی ہے، دیکھیے شاید پسند آئے۔ جب وہ اونچی اڑان سے اترا، جب وہ اونچی اڑان سے اترا، جسم کا قرض جان سے اترا، دوستوں کی سپاہ کا ہر فرد، دوستوں کی سپاہ کا ہر فرد، روبرو آن بان سے اترا، روبرو آن بان سے اترا، وہ محبت کی ہار کر بازی، وہ محبت کی ہار کر بازی، جان دے کر چٹان سے اترا، جان دے کر چٹان سے اترا۔ اور اس شعر میں ایک معنویت تلاش کیجیے، دیکھیے اس میں کیا کیا ہے۔ اس کی شیریں لبی کے صدقے میں، اس کی شیریں لبی کے صدقے میں، معجزہ آسمان سے اترا، اس کی شیریں لبی کے صدقے میں، معجزہ آسمان سے اترا، اور زخم پروائی میں ہرے ہوتے، زخم پروائی میں ہرے ہوتے، وہ کبھی بھی نہ دھیان سے اترا، وہ کبھی بھی نہ دھیان سے اترا۔ اور دیکھیں کہ دھوپ کی قتل گاہ میں پہنچے،
سماعت فرمائے خاص طور سے کہ دھوپ کی قتل گاہ میں پہنچے تب یقین سائبان سے اترا، تب یقین سائبان سے اترا، کل جو جزوِ یقین تھا اے اختر، کل جو جزوِ یقین تھا اے اختر، آج میرے گمان سے اترا، آج میرے گمان سے اترا۔ آج میرے گمان سے اترا۔ اور دیکھیں یہ غزل کا مطلب 20 منٹ ہے کہ میں اگر تم سے جدا ہو جاتا، میں اگر تم سے جدا ہو جاتا، کیا گرفتار بلا ہو جاتا، کیا گرفتار بلا ہو جاتا، اور سوکھتا ہی نہیں نخل امید۔ اس شعر میں دیکھیے معنویت کہاں سے پیدا کی ہے۔ سوکھتا ہی نہیں نخل امید، سوکھتا ہی نہیں نخل امید، آنسوؤں سے بھی ہرا ہو جاتا، آنسوؤں سے بھی ہرا ہو جاتا، اور گم رہی نے ہی بچایا ورنہ۔ دیکھیں شعر میں معنوی اس کی حیثیت کہ گم رہی نے ہی بچایا ورنہ وہ میرا راہنما ہو جاتا، گم رہی ہی نے بچایا ورنہ، گم رہی نے ہی بچایا ورنہ وہ میرا راہنما ہو جاتا، اور کاش یہ دستے سوالی تیرا، کاش یہ دستے سوالی تیرا ایک دن دستے دعا ہو جاتا، کاش یہ دستے سوالی تیرا ایک دن دستے دعا ہو جاتا، اور میں شریک غم دنیا ہوں اب، میں شریک غم دنیا ہوں اب، تیرا غم اور سوا ہو جاتا، تیرا غم اور سوا ہو جاتا، اور صحبت کم سخنا میں وہ بھی۔ سماعت فرما لیں کہ اس میں دیکھیے کیا پہلے مصرے میں کیا ہے، دوسرے میں کس طرح اس کا۔ صحبت کم سخنا میں وہ بھی صاحب حرف و نوا ہو جاتا، صاحب حرف و نوا ہو جاتا، میں ہوں مختہ، خاص طور سے چاہتا ہوں کہ آپ سماعت فرمائیں، میں ہوں ایک لفظ محبت اختر، میں ہوں ایک لفظ محبت اختر، اس کے منہ سے بھی ادا ہو جاتا، اس کے منہ سے بھی ادا ہو جاتا، میں ہوں ایک لفظ محبت اختر، اس کے منہ سے بھی ادا ہو جاتا۔ سماعت فرما لیں غزل۔ اور اس پر جو ہے اس میں کچھ شعروں میں آپ کو معنویت میں کچھ گہرائی اور ملے گی۔ ہر گلو خار میں خون ہے میرا، ہر گلو خار میں خون ہے میرا، حال پھر بھی تو زبوں ہے میرا، ہر گلو خار میں خون ہے میرا، حال پھر بھی تو زبوں ہے میرا۔ اور اس شعر پر اس شعر کا حق ہے داد دینا کہ آگہی ٹھوکریں کھاتی ہے یہاں، آگہی ٹھوکریں کھاتی ہے یہاں، حاکم وقت جنوں ہے میرا، آگہی ٹھوکریں کھاتی ہے یہاں، حاکم وقت جنوں ہے میرا، میری پلکوں پہ چمکتا سا کچھ، میری پلکوں پہ چمکتا سا کچھ، کیا یہی سوز دروں ہے میرا، میری پلکوں پہ چمکتا سا کچھ، کیا یہی سوز دروں ہے میرا، میری آواز ہے۔ اب دیکھیں اس میں یقین ہے شاعر کو کہ اس کی آواز رائے گاہ نہیں جا رہی، میری آواز ہے میری آواز، چاروں اطراف فسوں ہے میرا، میری آواز ہے میری آواز، چاروں اطراف فسوں ہے میرا، اور کچھ
باعث تسکین نہیں، اور کچھ باعث تسکین نہیں، تیرا غم وجہ سکون ہے میرا، تیرا غم وجہ سکون ہے میرا، اور کوئی اختر یہ مسیحا سے کہے۔ اب دیکھیے مسیحا سے شکایت بہرحال کی جائے گی، کیا کیا جائے؟ کوئی اختر یہ مسیحا سے کہے، درد پہلے سے فزوں ہے میرا، کوئی اختر یہ مسیحا سے کہے، درد پہلے سے فزوں ہے میرا۔ اب اس غزل کا مطلع میں ہی کچھ آپ کو اچھا سا لگے گا۔ اگر چاہے بھی وہ نقصان میرا، اگر چاہے بھی وہ نقصان میرا، تو یاد آئے گا ہر احسان میرا، اگر چاہے بھی وہ نقصان میرا، تو یاد آئے گا ہر احسان میرا، اور تیری سادہ دلی نے کیا بتاؤں، تیری سادہ دلی نے کیا بتاؤں، بدل کر رکھ دیا رجحان میرا، تیری سادہ دلی نے کیا بتاؤں، بدل کر رکھ دیا رجحان میرا۔ میں اپنے دشمنوں میں سوچتا ہوں، میں اپنے دشمنوں میں سوچتا ہوں، کبھی ظاہر نہ ہو ہے جان میرا، میں اپنے دشمنوں میں سوچتا ہوں، کبھی ظاہر نہ ہو ہے جان میرا۔ دیکھیں خلت بخشی جا رہی ہے تو اس کا لیے کیا ہونا چاہتا ہے؟ جو خلت مجھ کو بخشی جا رہی ہے، جو خلت مجھ کو بخشی جا رہی ہے، خریدا جائے گا ایمان میرا، جو خلت مجھ کو بخشی جا رہی ہے، خریدا جائے گا ایمان میرا۔ میری غزلوں کو جس نے تازگی دی، میری غزلوں کو جس نے تازگی دی، ازل سے ہے وہی عنوان میرا، ازل سے ہے وہی عنوان میرا۔ اور دیکھیں کہ تیرے احکام رد ہو جائیں گے سب، اس میں دیکھیں کتنا یقین ہے شاعر کو کہ تیرے احکام رد ہو جائیں گے سب، اگر جاری ہوا فرمان میرا، تیرے احکام رد ہو جائیں گے سب، اگر جاری ہوا فرمان میرا۔ اور جہاں اختر اسے عزت ملی ہے، اب اس میں دیکھیے ایک تضاد ہے، مانوی تضاد پر غور کریں۔ جہاں اختر اسے عزت ملی ہے، اسے اچھا لگا فقدان میرا، جہاں اختر اسے عزت ملی ہے، اسے اچھا لگا فقدان میرا۔ اور دیکھیں غزل اور کے اپنی اپنی رائے ہے، اپنا اپنا ایک انداز ہے، مطلب سمجھ پڑا لیں۔ محبت اور وفا منشور ہے میرا، محبت اور وفا منشور ہے میرا، زمانہ پھر بھی کب مشکور ہے میرا، محبت اور وفا منشور ہے میرا، زمانہ پھر بھی کب مشکور ہے میرا، خیالوں میں سفر طے کر رہا ہوں۔ اس شعر پر داد ملنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا خیال ہے۔ خیالوں میں سفر طے کر رہا ہوں، خیالوں میں سفر طے کر رہا ہوں، بدن پھر بھی تھکن سے چور ہے میرا، بدن پھر بھی تھکن سے چور ہے میرا، اور خوشی بانٹی گئی جب سے قبیلے میں، خوشی بانٹی گئی جب سے قبیلے میں، دل غم آشنا رنجور ہے میرا، دل غم آشنا رنجور ہے میرا، اور تیری محفل میں ہر سو رنگ و رانائی، تیری محفل میں ہر سو رنگ و رانائی، تو کیا خلوت کدا بے نور ہے میرا، تیری محفل میں ہر سو رنگ و رانائی،
تو کیا خلوت کدا بے نور ہے میرا، اور حصار ذات سے باہر بھی نکلے گا. دیکھیں کس یقین کے ساتھ کہا ہے، حصار ذات سے باہر بھی نکلے گا، ابھی ہم زاد کچھ مغرور ہے میرا. حصار ذات سے باہر بھی نکلے گا، ابھی ہم زاد کچھ مغرور ہے میرا. اور بھور طوفاں تھکے بازو شکستہ دل، بھور طوفاں تھکے بازو شکستہ دل، اور کنارے سے سفینہ دور ہے میرا، کنارے سے سفینہ دور ہے میرا. اٹھائے پھر رہا ہے بار غم اختر، اٹھائے پھر رہا، اس میں ایک اشارہ ہے، دیکھیے کتنا اچھا لگے گا کہ اٹھائے پھر رہا ہے بار غم اختر، میرا سایہ بھی کیا مزدور ہے میرا. اٹھائے پھر رہا ہے بار غم اختر، میرا سایہ بھی کیا مزدور ہے میرا. اور غزل کا ایک مطلع اور سمجھ فرمانے کہ 5 منٹ، میں ابھی مسکرانا نہیں چاہتا، میں ابھی مسکرانا نہیں چاہتا، لذت غم بلانا نہیں چاہتا. دوسرا میں ابھی مسکرانا نہیں چاہتا. دیکھیے کہ سماج فرمائے کہ مطلب ہے کہ اس کی یادوں کے اب حصار میں ہے، اس کی یادوں کے اب حصار میں ہے، دل کہاں اپنے اختیار میں ہے، دل کہاں اپنے اختیار میں ہے. اور جانے کیا سوچ کر بھٹکتا ہوں، جانے کیا سوچ کر بھٹکتا ہوں، راستہ تو میرے شمار میں ہے. اب اس شعر پر دیکھیں کہ سب تو موجود ہیں وہاں پھر بھی، سب تو موجود ہیں وہاں پھر بھی، کارواں کس کے انتظار میں ہے. سب تو موجود ہیں وہاں پھر بھی، کارواں کس کے انتظار میں ہے. زندگی کو وداع کر پاؤں، زندگی کو وداع کر پاؤں، اس سے ملنا تو اختیار میں ہے، اس سے ملنا تو اختیار میں ہے. دور تک سلسلہ سرابوں کا، دور تک سلسلہ سرابوں کا، اور ریت دریائے بے کنار میں ہے، ریت دریائے بے کنار میں ہے. میں خزاں رت کا آخری پتا، میں خزاں رت کا آخری پتا، وہ مگر موسم بہار میں ہے، وہ مگر موسم بہار میں ہے. اور ذہن و دل کھوئے کھوئے ہیں اختر، ذہن و دل کھوئے کھوئے ہیں اختر، کوئی چہرہ ابھی غبار میں ہے، کوئی چہرہ ابھی غبار میں ہے. اور بہرحال ایک شعر غزل کا ہے، کچھ شعر اور پڑھے دے رہا ہوں، سماعت فرما لیں. اور یہ میرے خیال آپ نے اس پہ غور کیا ہوگا کہ ہماری غزلیں بہت ہلکی پھلکی ہے، چھوٹی پیروں میں زیادہ ہیں. میری فکر اونچی اڑانوں میں ہے، میری فکر اونچی اڑانوں میں ہے، غبارے زمیں آسمانوں میں ہے. میری فکر اونچی اڑانوں میں ہے، غبارے زمیں آسمانوں میں ہے. اور بہار و خزاں سے مجھے کیا غرض، بہار و خزاں سے مجھے کیا غرض، میرا آشیاں تو چٹانوں میں ہے، میرا آشیاں تو چٹانوں میں ہے. ابھی وقت ہے سوئے ساحل چلو، ابھی وقت ہے سوئے ساحل چلو، ابھی زندگی بادبانوں میں ہے،
ابھی وقت ہے سوئے ساحل چلو، ابھی زندگی بادبانوں میں ہے، اب بیاں کیا کروں اس کا رنگ سخن، بیاں کیا کروں اس کا رنگ سخن، عجب ذائقہ سا زبانوں میں ہے، عجب ذائقہ سا زبانوں میں ہے، چلو ایسی بستی سے ہجرت کریں۔ دیکھیں کیا ارادہ ہے، کیا اس میں سوچا گیا ہے۔ چلو ایسی بستی سے ہجرت کریں، یہاں ہر کوئی خوش گمانوں میں ہے، چلو ایسی بستی سے ہجرت کریں، یہاں ہر کوئی خوش گمانوں میں ہے، اور اسے در بدر دیکھنا ہے مجھے۔ اب اس کو پہلے مصرے کو سن کے دوسرا مصرع سمجھ میں آنا بڑا مشکل ہے کہ کیا ہوگا۔ اسے در بدر دیکھنا ہے مجھے، امیری ابھی کچھ گھرانوں میں ہے، اسے در بدر دیکھنا ہے مجھے، امیری ابھی کچھ گھرانوں میں ہے، درو بام اونچے ہیں اختر میرے، درو بام اونچے ہیں اختر میرے، میرا گھر بھی اونچے گھرانوں میں ہے، درو بام اونچے ہیں اختر میرے، میرا گھر بھی اونچے مکانوں میں ہے۔ بہرحال اب میں اپنا کلام پیش کر رہا تھا اور مجھے امید ہے کہ کلام پسند آیا ہوگا، اور بہرحال آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ شکریہ بہت بہت۔ بھائی آتے تو رہے بہت کم ہیں۔